خواجہ شیراز نے ایک شعر میں بعض دوسری چیزوں کے علاوہ فراغت، کتاب اور گوشہ چمن کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ فراغت سے غالباً یہ مراد ہے کہ زندگی کی ناگزیر ضرورتیں بے خدشہ پوری ہوتے رہیں تاکہ مطالعہ با اطمینان قلب جاری رکھا جا سکے، اور گوشہ چمن سے ماحول کی خوشگواری مقصود ہے۔ مجھے زندگی میں نہ تو بقدر ضرورت فراغت نصیب ہوئی، نہ ہمیشہ گوشہ چمن میسر آیا، تاہم کتاب کی رفاقت برابر حاصل رہی اور حاصل ہے۔ قدرت کی اس بخشش کے لیے دل سے شکر و سپاس کی کتنی ہی لہریں اٹھے، حق کے لحاظ ادا نہیں ہو سکتا۔ شوق مطالعہ ہی کی بدولت میرے پاس کتابیں جمع ہوتی گئیں۔ اس مجموعے کو کتب خانہ قرار دینا تو بہت بڑی جسارت ہوگی، مگر جس قسم کی علمی مشغولیت کی برائے نام صلاحیت مجھ میں ہے، اس کی بیشتر ضرورتیں اس مجموعے سے پوری ہو جاتی ہیں اور بڑے کتب خانوں کی طرف رجوع کی مجبوری کم پیش آتی ہے۔ یہ موجودہ ذخیرہ ان کتابوں کے علاوہ ہے جو میرے گاؤں میں رہ گئیں، اور وہ ضلع جلندھر میں تھا، اور اس کا داغ تازی اس دل سے مٹ نہیں سکتا۔ سرسری اندازہ یہ ہے کہ 8-10 ہزار سے کم کتابیں نہ ہوں گی۔ ان میں بیشتر تفسیر، حدیث، رجال، تاریخ، فلسفہ، شعر و ادب، جغرافیے اور سیاحت سے متعلق ہے۔ ان کتابوں کا بھی اچھا ذخیرہ ہے جنہیں ریفرنس کی کتابیں یا کتب حوالہ جات کہا جاتا ہے، مثلا مختلف قسم کے دائرہ ہائے معارف، ڈکشنریاں، لغت وغیرہ۔ ان کی تفصیل مختصر سی صحبت میں ممکن نہیں۔ مجھ سے مختلف احباب نے بارہا پوچھا کہ اتنی کتابیں کیوں کر فراہم کر لیں۔ مجھ ایسے قلیل الوسائل آدمی کو اس ذخیرے کے جمع ہو جانے پر خود تعجب ہوتا ہے، مگر ابتدا سے مطالعے کا شوق تھا اور میرے ذاتی مصارف میں سب سے بڑی رقم کتابوں ہی کی نظر ہوتی رہی۔ اس طرح 40-45 برس میں یہ مجموعہ فراہم ہو گیا۔ جہاں کہیں کسی پرانے ذخیرے کا پتہ پاتا وہیں پہنچ جاتا۔ پرانی کتابیں فروخت کرنے والوں کے یہاں ہفتے میں کم از کم ایک چکر ضرور لگاتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ میری جدوجہد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کا کرشمہ ہے۔ اس سلسلے میں میرے سامنے متعدد واقعات ہیں، مگر یہاں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا۔ سید احمد شہید کے سوانح کی ایک اہم کتاب مخزن احمدی ہے، جس کا ایک عمدہ قلبی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔ میں اس کی نقل لینا چاہتا تھا۔ اس اثناء میں دہلی جانا ہوا۔ وہاں پرانی کتابوں کی ایک دکان پر فہرست دیکھی تو معلوم ہوا کہ مخزن احمدی بھی ہے۔ میں نے سمجھا مختوطہ ہوگا، مناسب قیمت پر ملے تو لے لینا چاہیے۔ انبار میں اسے 2 مرتبہ ڈھونڈا، نہ مل سکی۔ مایوس ہو کر لوٹنے ہی کو تھا کہ ردی سے ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی چھوٹی سی کتاب ملی۔ کھول کر دیکھا تو مطبوعہ مخزن احمدی تھی، جو صرف 4 آنے میں مل گئی۔ خوش نصیبی دیکھیے کہ نہ صرف کتاب ملی بلکہ پہلی مرتبہ علم ہوا نواب محمد علی خاں مرحوم والی ٹونک نے 1296 میں اسے چھپوا دیا تھا۔ میں کتابیں صرف مطالعے کی غرض سے خریدتا تھا، کبھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں چھپیں اور کب چھپیں، لیکن میرے پاس اتنے مطبوعوں کی چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں کہ صرف انہیں دیکھ کر پاک و ہند کے مطبوعوں کی خاصی بڑی فہرست تیار ہو سکتی ہے۔ چند کتابوں کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ نعمت خاں عالی کے رسالہ حسن و عشق کی پیروی کرتے ہوئے غنیمت کنجاہی نے ایک رسالہ فارسی نثر میں لکھا تھا، جو 1865 میں بھیرے کے ایک مطبعے نے چھاپا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری اشاعت تھی۔ سید احمد شہید نے فارسی میں ایک رسالہ نماز کے متعلق لکھا تھا، جس کا اردو ترجمہ ایک مرید نے کر دیا تھا۔ یہ 22 رجب سن 1236 یعنی 16 مارچ سن 1823 کو نستعلیق ٹائپ میں چھپا، یعنی اب سے 138 سال پیشتر۔ اس وقت تک سید صاحب جہاد کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ نستعلیق ٹائپ کے اور بھی متعدد نسخے میرے پاس ہیں، مثلا کارنامہ حیدری، تقویت الایمان، بائبل کے بعض اجزاء، مشنریوں کی مختلف کتابیں وغیرہ۔ انگریزی کتابوں میں بھی خاصی بڑی تعداد ہے جو مثلا 150 یا 250 سال پیشتر چھپی تھیں اور دوبارہ نہ چھاپی گئیں۔ ان میں سے زیادہ تر کتابیں ٹیپو سلطان شہید کے متعلق ہیں یا پاک و ہند میں انگریزوں کی ابتدائی سرگرمیوں کے متعلق۔ ان میں سے اکثر کتابیں ولایت کے سفر میں خریدی تھیں۔ بعض کثیر التصانیف اہل علم کی تقریباً تمام کتابیں میرے پاس ہیں، مثلا امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، نواب صدیق حسن خان وغیرہ۔ قلبی نسخے میرے پاس کم ہیں۔
اتنی استطاعت ہی کہاں تھی کہ بڑی بڑی رقمیں دے کر قلمی نسخے لے سکتا. ہمیشہ یہی اصول پیش نظر رکھا کہ خوبصورت جلدوں اور قلمی نسخوں پر روپیہ صرف کرنے کے بجائے عام مطبوعہ کتابیں خرید لینا بہتر ہے. تاہم قلمی نسخے بھی ہیں اور ان میں سے بعض بڑے قیمتی ہیں. مثلا واقعات بابری کا ایک نہایت عمدہ نسخہ ہے. صفحات 676، ہر صفحے پر 17 سطریں، ہر سطر میں بالاوسط 12 الفاظ، جدول مطلع اور لاجوردی، ہر صفحے پر سنہری جھلک اور ابتدا میں سونے، لاجورد اور شنگرف کا نہایت خوبصورت کام. لیکن اس کی اہمیت کا خاص مبنی یہ ہے کہ یہ نسخہ شاہ جہاں کے ابتدائی عہد میں عبداللہ خان فیروز جنگ نے خانے دوراں کو اڑچھاؤ دھامونی کی تسخیر کے بعد غرہ جمادی الاخری سن 1045 دسمبر 1635 میں بطور یاد بود دیا تھا. فیروز جنگ کی مہر کے علاوہ مختلف اوقات میں اس پر 16 مہریں ضبط ہوئیں. گویا مختلف اصحاب کے یہ نسخہ مختلف اصحاب کے پاس رہا. نسخے کے آخر کی ایک تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ یہ احمد شاہ ابدالی کے ملاحظے سے بھی گزرا تھا. آخری مرتبہ یہ نسخہ 20 فاگن سن 1881 بکرمی کو غالباً رنجیت سنگھ کے لیے 150 روپے میں احمد خان سوداگر سے خریدا گیا تھا. ایک نسخہ کلیم حمدانی کے دیوان کا ہے جو 1078 میں یعنی کلیم کی وفات سے صرف 17 سال بعد لکھا گیا تھا. اس کا خط معمولی ہے لیکن اس کے ابتدائی صفحے پر 9 شعر کا ایک قطعہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ فیل میں شہزادہ اورنگزیب کا جو گھوڑا مارا گیا تھا اس کی قبر پر گھوڑے کا مجسمہ نصب کر دیا گیا. یہ مجسمہ آگرے میں اب تک موجود ہے. کلیم نے اس واقعے پر 91 شعر کی ایک مثنوی لکھی تھی. خیال ہے قطعہ بھی غالباً اسی کا ہے. مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں اور نوادر بھی ہیں مگر ان سب کا ذکر ممکن نہیں. میرے پاس رسالوں کا ذخیرہ بھی بڑا عمدہ ہے. مثلا الہلال، البلاغ، پیغام، الہلال دور ثانی، الجامع عربی کے مکمل فائل، میز رسالہ معارف اعظم گڑھ کے پورے فائل. صرف چند رسالے غائب ہیں. پھر اکثر خطبے، سیاسی مباحث کے متعلق مختلف رسالے، رویدادیں اور اس قسم کی دوسری چیزیں موجود ہیں جو اب عموماً دستیاب نہیں ہوتی. یہ میرے مجموعے کی سرسری کیفیت ہے. کتابوں کا مطالعہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر وہ تہذیب نفس کا سرمایہ فراہم نہ کر سکے اور ہم جنسوں کی خدمت بجا نہ لا سکے. میر درد کیا خوب کہہ گئے ہیں، بہیج کار کتب خانیت نمی آید، جمع خاطر خود نسخہ فراہم کن.